اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں کسریٰ اور نوشیروان کے حالات زندگی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ نام و نسب: کسریٰ لقب ہے، نوشیروان نام ہے۔ پورا نسب اس طرح ہے: نوشیروان بن قباس بن فیروز بن یزید بن بہرام۔ حالات زندگی اور تخت نشینی: اپنے والد قباس کے بعد نوشیروان تخت نشین ہوا۔ بادشاہ بنتے ہی اپنے چاروں گورنروں کو خطوط لکھے۔ ان چاروں میں سے ہر ایک فارس کی مختلف ریاستوں پر گورنری چمکائے بیٹھا تھا۔ آذربائیجان کے گورنری واری بن نخیر جان اور قبرستان کے گورنر دنباون کو لکھے گئے خطوط کا لب و لباب یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بادشاہ کسریٰ بن قباس کی طرف سے آذربائیجان و آرمینیا اور اس ملک کا علاقہ جات کے گورنر واری بن نخیر جان اور قبرستان اور اس سے ملک کا علاقہ جات اور گورنر دنباون کو سلام ہو۔ بے شک لوگ جس سے دہشت زدہ ہوں اس کا سبکدوش ہو جانا زیادہ بہتر ہے، اور نعمتوں کا زائل ہو جانا زیادہ بہتر ہے، اور نعمتوں کا زائل ہو جانا، فتنوں کا وقوع پذیر ہونا اور مصیبتوں کا پیش آنا خوف زدہ چیزیں ہیں۔ ہاں، یہ علل آدمی کی مال و جان، عزت آبرو میں کھینچا تانی رکھتی ہیں۔ باوجود اس کے ہے کہ ہم کوئی وحشت محسوس نہیں کرتے، اسی طرح کسی بڑی شے کا فقدان بھی عامۃ الخلائق کے ہاں کوئی بڑی بات نہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ کسی صالح بادشاہ کے مرنے کی وجہ سے آدمی پر مصائب ٹوٹ پڑے۔ زردشت میں نئی بدعت کا پھیلنا: جب کسریٰ کی بادشاہت پختہ ہو گئی تو اہل فسا سے ایک آدمی زردشت بن فرقان نامی کا مجوسیت میں کھڑا ہوا اور ملا جلا دین ایجاد کیا۔ کسریٰ نے اس کی خبر لی۔ زردشت کے اس نئے دین میں بہت سارے لوگ اس کے متبعین ہو چکے تھے۔ آئے دن اس کے دین کو ترقی ملتی جا رہی تھی۔ عام لوگوں کو اس دین کی طرف بلانے والا اہل مزریہ کا ایک آدمی تھا جس کا نام مزدق تھا۔ مزدق لوگوں کو نئے دین میں داخل ہونے کا حکم دیتا تھا اور من گھڑت دین کو خوب مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔ لوگوں کو اس دین کی طرف لانے کے لیے خوب ابھارتا، لوگوں کے اموال و اولاد کے سلسلے میں غیر سگالی سے پیش آتا، لوگوں کے سامنے من جانب اللہ اور اس پر مرتب ثواب کا لالچ دے کر مال بھی بٹواتا تھا۔ مدرجہ بالا سرگرمیوں کا اثر یہ ہوا کہ گھٹیا لوگ شرفاء کے ساتھ مل کر اچھے خاصے گروہ کی شکل میں اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غاصبین کے لیے چینا چپٹی کے راستے کھل گئے، ظالم شارع عام پر نکل آئے اور زانیوں کو اپنی حاجت پوری کرنے کا راستہ مل گیا۔ اسی طرح ایسے شریف ہوتے جن کی طرف یہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتے تھے، اب سرعام ان کے میں شوق و طمع رکھنے لگے۔ الغرض لوگوں کو ایسی آفت کا سامنا کرنا پڑا جس کی مثال عہد رفتہ میں نہیں ملتی۔ کسریٰ کا گمراہی کو ختم کرنا: اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس نئے دین سے پوری طرح پہلو دہی برتتے رہے اور کسریٰ کو بھی ان لوگوں کی بدچلنیوں سے منع کرتے رہے۔ جب کسریٰ ان کی ریشہ دوانیوں سے پوری طرح واقف ہو گیا تو عزم مصمم سے اس بدعت کو کھیڑ پھینکا۔ جن لوگوں نے اس بدعت پر مر مٹنے کا عہد کر رکھا تھا ان کی کثیر تعداد کو تحقیق کیا۔ اسی طرح مانویہ سے بھی ایک قوم کا صفایا کیا۔ زردشت کے خاتمے کے بعد خالص مجوسیت کو قائم کیا اور ہمیشہ اس پر کاربند رہا۔ ریاست انبہزہ کا تذکرہ: کسریٰ کی بادشاہ سے پہلے اس ریاست کا والی ایک آدمی تھا اور اس نے ریاست کو مختلف لشکروں میں بانٹا ہوا تھا۔ کسریٰ نے آتے ہی اس ولایت کو متفرق کر دیا اور اس ریاست کو 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جن کا ذکر یوں کیا جاتا ہے: انبہزہ مشرق، یہ خراسان کا علاقہ ہے۔ انبابازہ مغرب، انبابازہ نیمروز، یہ یمن کا علاقہ تھا، اور انبابازہ آذربائیجان اور اس سے ملحقہ علاقے شمار کیے جاتے تھے۔ چھینی ہوئی ریاستوں کی واپسی: جب کسریٰ نے دیکھا کہ ملکی نظام کسی حد تک بہتر ہو چکا ہے تو اس نے فوج و اسلحہ گھوڑوں سے خوب تقویت دی اور ان کی ولایتوں کی طرف متوجہ ہوا۔ قباس کے ہاتھ سے نکل کر مختلف بادشاہوں کے قبضے میں جا چکی تھی۔
یہ ریاستیں قباض کے ہاتھ سے نکل کر بعض مختلف نااہلوں کے ہاتھ میں جا چکی تھی اور کچھ دوسرے اسباب اور علل کی وجہ سے نکل چکی تھی، اور ان کی نکلی ہوئی ریاستوں میں سے سندھ، بسط، رجا، زابلستان، تاخارستان، سردستان اور کابل قابل ذکر ہیں۔ بازر کوکا کی اچھی خاصی تعداد کا قتل عام کیا اور بچے کچے کو جلا دیا اور ان کو لا کر اپنی مملکت میں بسایا اور خوب نوازی دکھائی۔ پیش آنے والی جنگوں میں کسریٰ ان لوگوں سے بھی مدد لینا چاہتا تھا۔ سول قوم کو قیدی بنایا اور جب اس کے پاس لائے گئے تو اس نے 80 آدمیوں کو رکھ کر باقی سب کو قتل کرا دیا۔ یہ 80 آدمی جنگجو کمانڈر تھے۔ شہرام فیروز کو حکم دیا کہ انہیں امان دے کر اتار لیا جائے اور جنگوں میں ان کمانڈروں سے مدد لے۔ کسریٰ کی دیگر اصلاحات۔ کسریٰ کو اپنی حکومت اچھی طرح بہتر بنانے کے لیے ایسے لوگوں کا قلع کما کرنا ضروری تھا جس کی طرح سے کبھی نہ کبھی شر پھیلانے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ ایسی قوموں میں ایک قوم انجز بھی تھی۔ اسی طرح بنجر، پلنجر اور آلان یہ قومیں بھی ایسے لوگوں میں سے تھیں۔ مذکورہ بالا تمام اقوام نے آپس میں باہمی تعاون کر کے کسریٰ کے علاقوں پر غارت گری کر گزرنے کی ٹھانی اور آرمینیا کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان دنوں ان اقوام کے لیے آرمینیا پر ممکن و قادر ہونا آسان نہ تھا۔ کسریٰ نے بھی ابتدائی مراحل میں تسامح سے کام لیا۔ جب مذکورہ اچھی طرح سے قابل ہو گئے تو کسریٰ نے بھی ادھر سے اپنے لشکروں کو ان کی طرف روانہ کر دیا۔ شر پسندوں کا قتل عام کیا۔ جو قتل سے بچ کر قیدی ہوئے ان کی بھی کثیر تعداد کو آگ میں جلایا۔ تقریباً 10,000 کو قیدی بنا لیا اور ان کو بعد میں آذربائیجان میں آباد کیا۔ فیروز کسریٰ کی تعمیرات۔ بادشاہ فیروز نے اصول العین کے ایک کنارے پر ایک چٹان کی تراشی ہوئی ایک بنا تعمیر کی ہوئی تھی۔ کسریٰ نے فیروز کے علاقہ جات کو قلعہ بنانے کا حکم دیا تاکہ شر پسند سے بچاؤ کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ قباض بن فیروز نے اپنے باپ کی وفات کے بعد کافی تعداد میں عمارتیں تعمیر کی تھیں۔ قباض کے بعد جب کسریٰ قابض ہوا تو اسے حکم دیا کہ اصول کے کنارے تراشے ہوئے پتھر سے شہر، قلعے، ٹیلے اور دیگر عمارتیں تعمیر کی جائیں۔ یہ جگہ جرجان کی ایک طرف میں واقع ہے۔ یہ تعمیرات اس لیے کرائیں کہ شر پسندوں سے جائے پناہ کا کام دیں اور ڈرائے دھمکائے لوگ ادھر نہ پکڑیں۔ سنجبوا خاقان۔ سنجبوا خاقان ترکوں کا بہادر اور شجاع کمانڈر تھا۔ اس کے پاس لاؤ لشکر بھی کافی تھا اور ترکوں میں عزت مند شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے اسی ہیاتلا کے بادشاہ اور وزیر کو قتل کیا تھا۔ اس کے پاس اپنی دفاعی طاقت بھی کافی تھی۔ وزراء اور اس کے عام لشکروں کو بے خوف و خطر قتل کر کے مال غنیمت سمیٹ لیا اور ان کے اکثر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ تھوڑا سا علاقہ کسریٰ کے قبضے میں تھا۔ بحر و بنجبر اور بلنبر اقوام کو اپنی طرف مائل کیا اور ان لوگوں نے سنجبوا کو چڑھائی کرنے سے باز رکھنے کے لیے فدیہ بھی دیتے رہے۔ فیروز کسریٰ کو دھمکی۔ اس کے بعد وہ 1,20,000 جنگجوؤں کے ساتھ علاقوں پر آ چڑھا۔ انہیں زیر کر کے کسریٰ کو پیغام بھیجا کہ وہ مال اسے دیا جائے جو انجر و بنجبر اور بلنجر کو بطور فدیہ کے دے دیا کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ دھمکی بھی تھی کہ اگر اس معاملے میں عجلت سے کام نہ لیا گیا تو بلاد کسریٰ کو رون ڈالے گا۔ اس دھمکی پر کسریٰ نے کسی قوم کا کوئی مشورہ یا محفل نہ بلائی اور سنجبوا خاقان کے مالی مطالبے کا جواب دیا۔ کیونکہ کسریٰ پہلے ہی سول کے کنارے قلعے تعمیر کرا چکا تھا، ساتھ ساتھ عام راستے، درے اور گاڑیاں بھی قلعے بنا کر محفوظ کر لی گئیں۔ کیونکہ انہی راستوں پر قلعے تعمیر کروائے تھے، لہٰذا کسریٰ نے سنجبوا خاقان کو جلدی جواب نہ دیا اور مطالبہ بھی نہ مانا، کیونکہ کسریٰ کو معلوم تھا کہ حالات ناسازگار ہونے پر اس کے 5,000 جنگجو آرمینیا کی سرحد پر مضبوط ہوئے بیٹھے ہیں۔ سنجبوا خاقان کی خواہشات کا پورا نہ ہونا۔ انہی حالات کے پیش نظر سنجبوا خاقان کو معلوم ہوا کہ کسریٰ پہلے سے قلعہ بند ہو کر تیار ہے، تو اپنی ہمراہی فوج کو لے کر رسوائی کے عالم میں اپنے علاقوں میں واپس ہوا۔ سنجبوا خاقان کو جرجان کے نشیبی علاقہ جات میں بھی چڑھائی کی ہمت نہ ہوئی۔
کیونکہ کسریٰ نے اس علاقے کو شر پسندوں کی چڑھائی سے بھی پہلے محفوظ کر لیا تھا۔ کسریٰ کی جڑیں عوام میں۔ لوگ کسریٰ کی ہنرمندی، رائے اور علم و حوصلہ سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس کی رافت و رحمت چار عالم میں شہرت پا چکی تھی۔ جب کسریٰ کی شر پر شہنشاہی کا تاج پہنایا گیا تو ملک کے شرفا لوگوں نے اس کے لیے خوب دعائیں کی اور اس کی امیدوں کو عملی جامہ پہنانے کا یقین دلایا۔ جب ان حضرات نے اپنی بات پوری کی تو کسریٰ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا، مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش کا تذکرہ کیا اور اپنے تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کو کہا۔ خوراک و غذا اور معیشت کو درست رکھنے کے بارے میں کہا۔ الغرض چیدہ اشیاء کا تذکرہ کیا، اپنی طرف سے یقین دلایا کہ کماکہ امور عامہ میں مناسب اصلاحی اقدام کرے گا۔ اس کے بعد مزدکیہ کے سرداروں کی گردنوں کو تہہ کیا اور ان کو حاجت مندوں میں تقسیم کیا۔ اس طرح عوام الناس میں گڑبڑ مچانے والے شر پسندوں کی بھی کثیر تعداد قتل کی، بچوں کو مناسب مقام تک پہنچایا۔ ان بچوں میں اکثر تعداد ایسے بچوں کی تھی جن کے والد کی پہچان ان پر دشوار ہو گئی تھی، لہذا ان کو ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا اور اس کے حوالے کیا جاتا۔ مقبوضہ عورتوں کو غالب شدہ مردوں سے مہر دلوائے گئے۔ عورتوں کے بارے میں یہ خیال رکھا کہ ان کا خاندان اگر راضی ہے تو ٹھیک، ورنہ عورت کو قابض مرد کے بارے میں اختیار دیا جاتا کہ چاہے اس کو پاس رکھے یا دوسری شادی کر لے۔ وہاں عورت جس کا شوہر چاہے تو اس کے سپرد کی جاتی۔ ظالموں سے بقدر جرم انتقام لیا جاتا۔ وہ لوگ جن کا معاشی نظام چلانے والا کوئی نہ تھا، ان کا حساب رکھا، ایسے لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرائیں اور کفا کا خاص خیال رکھا اور انہیں بیت المال سے جہیز دلوایا۔ نوجوانوں کی شادیاں ذی شرف گھرانوں سے کی، عوام کو غنی کر دیا اور اس بات کو معمول بنایا کہ مختلف امور میں معاونت کے لیے ہمہ وقت اس کے پاس موجود رہیں۔ اپنے والد کی بیواؤں کو اختیار دیا کہ اگر وہ پسند کرے تو اس کے پاس قیام پذیر رہیں، اور یہ کہ ان کو عزت و احترام سے رکھے گا، اور اگر شادی کی حاجت ہو تو مناسب خاوند تلاش کیے جائیں۔ نہریں اور چھوٹی بڑی نالیاں کھدوائی، معماروں کو قرضے دینے کا حکم دیا، جنگوں کے دوران ٹوٹ جانے والے پلوں کو ازسرنو تعمیر کیا، خراب شدہ بستیوں کو پہلے سے بہتر حالات میں لانے کا حکم دیا، کمانڈروں اور جنگجوؤں کی شمار کروائی، جس کمانڈر کو قدرے کمزور پایا ایسا لائے عمل تیار کیا جو انہیں تقویت پہنچائے، آتش کدوں کو بنوایا، عوام کے لیے راستوں کو ہموار کیا، محلات و قلعے تعمیر کروائے، حاکموں، عالموں اور والیوں کا فقہ منتخب کیا۔ انطاکیہ کی فتح۔ جب کسریٰ کی حکومت پختہ ہو گئی تو مختلف علاقہ جات اس کے قریب ہو گئے تو انطاکیہ کی طرف چلا۔ انطاکیہ میں کیسر کے بڑے بڑے علماء قیام پذیر تھے۔ انطاکیہ کو فتح کیا اور اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ انطاکیہ کا نقشہ بصورت تصویر لیا جائے اور نقشے میں زرعی امور اور راستوں اور مختلف منازل اور دوسری چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ نقشہ مکمل کرنے کے بعد انطاکیہ کی صورت پر مدائن کے قریب میں مشہور شہر روبیہ تعمیر کروایا۔ پھر انطاکیہ کے ساکنوں کو زبردستی لا کر اس میں آباد کیا۔ ایک لطیفہ، جب اصل انطاکیہ کو روبیہ کے باپ کا لا کر چھوڑا تو حکم دیا کہ جس کا جیسا ٹھکانہ انطاکیہ میں تھا ایسا ہی روبیہ میں تلاش کرے اور قیام پذیر ہو جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے انہیں انطاکیہ سے نکالا ہی نہیں گیا ہو۔ فتح روم اور اسکندریہ۔ انطاکیہ فتح کرنے کے بعد ہریکل کی طرف متوجہ ہوا اور اسے فتح کیا، پھر اسکندریہ کو یکے بعد دیگرے فتح کیا اور مناسب مقدار میں کچھ لشکر روم میں چھوڑے۔ کیسر کو کسریٰ کی بالادستی کا یقین ہوا تو اس نے کسریٰ کی طرف فدیہ روانہ کیا۔ کسریٰ پھر روم سے واپس ہوا اور خزر کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ضبط کیا، اور اس کے بعد عدن کی طرف چلا۔ دو پہاڑوں کے درمیان لشکر کو ٹھہرا کر عدن تک پہنچا۔ عدن پہنچ کر وہاں سرداروں کو تابع کیا، پھر مدائن کی طرف واپس پلٹا۔ ہریکل کے علاوہ روم، آرمینیا اور ان کے درمیانی علاقے پوری طرح اس کی ماتحتی میں آ چکے تھے۔ بحرین و عدن کے علاقے بھی زیر ہو چکے تھے۔ اس زمانے کا عرب کو زیر کر کے منظر بن نعمان کو کمان دی اور عربوں کا بادشاہ بنایا۔
خود مدائن میں آ کر مقیم ہوا اور جن لوگوں سے معاہدہ کرنا مناسب سمجھا ان سے معاہدے کیے۔ اس کے بعد ہیاتلا کی طرف ارادہ کیا اور اپنے دادا فیروز کے انتقام کا مطالبہ کیا۔ نوشیروان کا خاقان کے ساتھ سسرالی رشتہ تھا۔ خاقان کو اپنے کوچ کرنے سے پہلے عزم سے آگاہ کر دیا تھا اور اسے بھی ہیاتلا کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہیاتلا پہنچ کر وہاں کے بادشاہ کو قتل کر دیا اور اس کے خاندان کا استقبال کیا اور یوں بڑھتے بڑھتے بلخ اور اس کے عقبی علاقوں تک پہنچ گیا اور اپنے لشکروں کو فرغانہ میں اتارا۔ اس کے بعد خراسان واپس پلٹا۔ جب مدائن پہنچا تو ایک قوم سے ملا۔ انہوں نے حبشہ کے خلاف مدد طلب کی۔ ان کے ساتھ اپنے ایک قائد کو بھیجا۔ اس قائد کا تعلق اہل ویلم سے تھا اور ہمراہ ایک لشکر بھی بھیجا۔ مسروق حبشی کو یمن میں قتل کیا اور خود وہاں مقیم ہوا۔ نوشیروان مسلسل کامیاب رہا۔ تمام اقوام اس سے ڈرتی تھی۔ اپنے زمانے کا سپر پاور تھا۔ ترک، چین، خزر اور دیگر علاقوں کی وفود اس کے دروازے پر سرنگو ہوئے۔ وہ علماء کا قدر شناس تھا۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ کسریٰ کے آگے دنیا کا کوئی بادشاہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ کیا معلوم تھا کہ دنیا کے حق پر ایک ایسا ستادہ اسلام بھی طلوع ہونے والا ہے جو اس سے بڑھ کر سپر پاور ہوگا۔